ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام سے بازار کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ نے دیکھا تو پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میری مالکن نے مجھے سودا لینے بھیجا تھا، مجھے دیر ہو گئی ہے، میری مالکن مجھے بہت مارے گی۔ آپ نے کہا، چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر جو ہوا آپ سن کر حیران رہ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ نعوذ باللہ۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں، یہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس کر گئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کافرہ عورت نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور مسلمان ہو گئی۔ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے منتظر، خلاف عادت کا کام جو ہو رہا تھا کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی، اور آج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے متعجب تھے۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ رہ سکے، ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی؟ میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو یہ ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات کی علامت نہ ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے روزانہ گزرا کرتے تھے۔ اس گلی میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو ابھی مشرف اسلام نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر روز اپنی چھت پر کوڑے کرکٹ کی ایک ٹوکری لے کر بیٹھ جاتی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عین اس کے چھت کے نیچے سے گزرتے تو وہ بڑھیا ٹوکری کی تمام گندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیتی اور خوش ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اور لباس جھاڑتے ہوئے گزر جاتے۔ کبھی ماتھے پر بل نہ آیا۔ اکثر کیا بلا ناغہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ بڑھیا اپنا یہ اذیت ناک کام کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے گزر جاتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے یعنی بڑھیا کے گھر کے سامنے سے گزرے تو کسی نے ان پر کوڑا نہ پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ آج اس بڑھیا نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ خیال آیا کہ کہیں بیمار نہ ہو۔ کسی سے دریافت کرنے پر تصدیق ہو گئی کہ وہ بڑھیا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے پر دستک دی اور اندر سے کراہتی ہوئی آواز آئی، کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد۔ یہ سن کر بڑھیا خم ہو گئی اور سوچنے لگی کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لیں گے، کیونکہ آج میں بیمار ہوں، میں ناتواں ہوں، آج وہ جو چاہیں گے میرے ساتھ سلوک کریں گے۔ بہرحال بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا سے بڑے پیار اور نرم و حلیم لہجے میں پوچھا، آج آپ چھت پر موجود نہ تھی، مجھے خیال آیا کہ شاید آپ بیمار ہیں۔ آپ بیمار اور تنہا ہیں، آپ کی ذمہ داری کرنے والا کوئی نہیں، میں آپ کو دوا لا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوا لا کر دی، اسے پانی پلایا اور اس کے گھر کی صفائی بھی اپنے ہاتھوں سے کی، اور جب تک وہ بڑھیا بیمار رہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت اور ذمہ داری کرتے رہے۔ اب بڑھیا کا خوف بالکل دور ہو گیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اتنی متاثر ہوئی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔
یہ تھا وہ حسن سلوک جس کا مظاہرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں اور پستیوں سے انسان کو نکال کر اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے، جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بڑی بی نے کہا، میری مالکن نے 2 درہم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا، وہ درہم راستے میں کہیں گر گئے ہیں، اب وہ کیا خیال کریں گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زاروں کے تار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ میں رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیص خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چترا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا رکے، فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت اس فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ دریافت فرمایا، بڑی بی اب کیا بات ہے؟ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی، بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشفی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہیں، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ وہ دل نواز آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیبیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیبیو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے تو آپ گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جس سے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشیاء عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدو، ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرام اشیائی جب بھی مدینہ منورہ آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے، مثلا تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔
ظاہر جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا، ظاہر ہمارا دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ ظاہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر اپنے ہمراہ کو دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ ظاہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا اور گھبراہٹ کے عالم میں یہ کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگوں کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اٹھا کر کہنے لگا، تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا، باخدا میں نے آج سا دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو میدانوں کے درمیان واقع نخلستان و مدینہ میں بیٹھا، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کی خبریں لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔